معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نحل کی آیت نمبر 101 سے 128 تک کا مطالعہ کریں گے، اور اسی کے ساتھ اس سورت کا مطالعہ بھی مکمل ہوگا۔ تو ابتدا میں چند آیات کی تلاوت کلام کا، اور یہ بھی ایک بات ہے کہ وہ اس سورہ نحل کا ابتدا میں وہ سبق جو اس سے حاصل ہوتا ہے وہ نہیں بتا سکا تھا، تو آج جو ہے اس کے آخر میں یہ بتاؤں گا، یہ ضرور سننا۔ پہلے موجودہ حالات کے مطابق یہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَاتًا مَكَانَ آيَاتٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسُ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى للمسلمین وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ آخر میں سورت کا خلاصہ ضرور سننا، اس ساتھ ہی رہنا۔ اب آیت نمبر 101 سے 128 تک کا ترجمہ اور تفسیر اگلے، اور بعد میں اس سورت کا خلاصہ ہوگا۔ اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدلتے ہیں، یعنی جو شرعی قانون کسی ایک خاص وقت کے لیے تھا، تو بدلے ہوئے حالات میں اس کی نوعیت کچھ اور ہو گئی ہو، تو حکم یا قانون میں جدت پیدا کر دی جاتی ہے، اور اللہ جانتا ہے جو وہ نازل کرتا ہے کہ اللہ کی مشیت سے ہی آیت کی تبدیلی ہوتی ہے۔ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی قرآن کو گھڑنے والے ہیں، جبکہ ان میں اکثر کو علم نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ اسے قرآن کو نازل کیا گیا ہے روح القدس جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، تاکہ وہ ثابت قدم رکھے اہل ایمان کو اور ہدایت اور بشارت دے مسلمانوں کو۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ کفار کہتے ہیں یہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کوئی آدمی سکھاتا ہے۔ مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی راہب سے سیکھ کر قرآن بنا لیتے ہیں، یا کسی اجمی غلام کو یا اہل کتاب میں سے کسی کو گھر میں چھپا رکھا ہے جو تورات کا عالم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں اس سے سیکھتے ہیں اور پھر وہی کے نام پر ہمیں دونس جمانے کے لیے سناتے ہیں، جس کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں یسار اور جبیر، یعنی یہ کفار یسار اور جبیر کی طرف یہ باتیں کہتے تھے کہ ان سے یہ سیکھتے ہیں۔ اس کی زبان تو اجمی ہے، اور یہ قرآن واضح طور پر عربی زبان میں ہے۔ بے شک جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ اور بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی جھوٹے ہیں۔ جو ایمان لا کر اللہ کا منکر ہوا ہو، سوائے اس کے کہ جو مجبور ہو کہ کافر کا غلام ہو اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، مگر جو کھلا کافر ہو جائے، ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کو بڑا عذاب ہے۔ مجبوری کی حالت میں اگر کوئی غلام کسی کافر کا مسلمان غلام ہے، تو وہ چھپ کر وہ توحید پرست رہ سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی سے محبوب رکھا ہے۔ اس لیے اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی غافل ہے، اور بے شک یہی آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ پھر بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ان کے لیے جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ انہیں تکالیف دی گئی، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کرتے رہے،
بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اس کے بعد انہیں ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ جس دن ہر جان اپنی ہی طرف سے جھگڑتے ہوئے آئے گی، اس دن پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو اس کے اعمال کا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ مثال بیان کرتا ہے ایک بستی کی جو بالکل امن و اطمینان میں تھی۔ اس کے پاس اس کی روزی کثرت سے آتی تھی تو اس نے ناشکری کی۔ شاید قوم سبا پر یا اہل مکہ کا یہ ذکر ہے شاید، تو اللہ نے اسے سزا کے طور پر بھوک خوف کا پہناوا پہنا دیا بدلہ ان کی کرتوتوں کا۔ اور آیا ان کے پاس ایک رسول انہی میں سے، تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو عذاب نے انہیں آ پکڑا اور وہ خود ہی ظالم تھے۔ اے اہل ایمان، تم کھایا کرو جو اللہ کی تمہیں حلال اور پاکیزہ رزق دیا جاتا ہے، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ اگر تم اس کی ہی بندگی کرتے ہو تو تم پر تو یہی حرام ہے مردار خون اور سور کا گوشت، اور وہ جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ پھر جو لاچار ہو، یعنی بھوک کی وجہ سے زندگی اور موت کی کشمکش میں ہو، نہ وہ اس کی خواہش رکھتا ہو اور نہ ہی وہ حد سے بڑھنے والا ہو، یعنی زندگی بچانے کے لیے اگر وہ اس میں سے حرام میں سے کچھ کھا لے مردار میں سے تو وہ اس کی جان بچانے کے لیے ہے، لیکن وہ اتنا نہ کھائے کہ وہ اس کو عادت بنا لے، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور نہ کہو جس کے بارے میں تمہاری زبانیں جھوٹ گڑتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے کہ بہتان باندھو اللہ پر، بے شک جو اللہ پر بہتان باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں تھوڑا برتنا ہے، اور پھر ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اور جو یہودی ہوئے ان پر ہم نے حرام کی تھی جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بیان کر چکے ہیں، اونٹ کا گوشت جو انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کیا تھا، البتہ جانوروں کی چربی حرام کی گئی تھی، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ پھر جو نادانی سے برائی کر لیں، پھر اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، یعنی حلال اور حرام کی تمیز اپنا لیں، تو بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک امام یا رہنما تھے جو اللہ کے فرما بردار اور اللہ کی طرف یکسو تھے اور مشرک نہ تھے، اور اس اللہ کے احسانوں پر شکر کرنے والے، اس لیے اللہ نے انہیں چن لیا اور سیدھے راستے کی ہدایت فرمائی، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کی، اور وہ بے شک آخرت میں صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی بھیجی کہ دین ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو جو ہر باطل سے الگ تھے اور مشرک نہ تھے۔ ہفتہ کا دن تو انہی یہودیوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ دراصل بنی اسرائیل کے لیے عبادت کا دن بھی جمعہ ہی مقرر تھا، لیکن انہوں نے اختلاف کرتے ہوئے ہفتہ کا دن عبادت کے لیے اپنا لیا۔ پھر اللہ نے بھی ان کے لیے ہفتہ ہی عبادت کے لیے مقرر کر دیا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس پر انہوں نے اختلاف کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ حکمت اور اچھی نصیحت سے، اور ان مشرکین سے آسان طریقے سے بات کرو۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہک گئے ہیں، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ اہل ایمان کو۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سزا دیں تو ایسی ہی سزا دیں گے جیسی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی تھی، اور اگر صبر کریں تو بے شک صابروں کا صبر سب سے اچھا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان مشرکین کا غم نہ کھائیں اور نہ ہی ان کی چالوں سے دل میں تنگی محسوس کریں، بے شک اللہ اہل تقوی اور محسنین کے ساتھ ہے۔ یہ سورت کا مطالعہ تھا، مکمل ہوا۔ اب اس سے ہمیں جو سبق ملتے ہیں ان کا ذرا جائزہ لیتے ہیں کہ مختصراً طریقے سے ہم اس کو کیسے ہم اس صورت کو اپنے اوپر طاری کریں۔ یہ صورت توحید کی اہمیت اجاگر کرتی ہے اور زور دیتی ہے کہ بس ایک اللہ ہی کی بندگی کرو۔ اس صورت سے ہمیں دعا اور نماز کی
اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ آگے ہے انسانیت کی رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسل کی اللہ کے احکامات کے مطابق رہنمائی کو بھی یہ صورت اجاگر کرتی ہے۔ اس صورت میں اللہ پر ایمان کی طاقت کو بھی اجاگر کیا گیا ہے کہ کس طرح یہ ایمان بالآخر گمراہی کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ یہ صورت غرور، تکبر اور ہٹ درمی کے نقصانات سے بھی بتاتی ہے کہ غرور، تکبر اور ہٹ درمی ایسی برائیاں ہیں جو انسان کو یا قوموں کو آخر کار تباہی تک لے جاتی ہیں۔ یہ صورت اہل ایمان کو اللہ کی شکر گزاری کی بھی یاد دہانی کراتی ہے۔ یہ صورت سے حوصلہ ملتا ہے کہ کس طرح صبر و تحمل سے ہی جہالت اور گمراہی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ صورت ہمیں قرآن کی رہنمائی کی اہمیت بھی بیان کرتی ہے کہ قرآن کو ایک رہنما کی حیثیت سے ماننا کتنا ضروری ہے۔ یہ صورت انسان کو فرشتوں کے کردار سے بھی روشناس کراتی ہے کہ وہ تو بس اللہ کے احکامات کی بجاوری کے لیے ہی زمین پر بھیجے جاتے ہیں، جن میں فرشتے خاص طور پر مشرکین اور منکرین کی تباہی کے لیے اللہ کے حکم کی بجاوری کرتے ہیں۔ یہ کفار کا چونکہ مطالبہ تھا تو وہ فرشتوں کا تو یہ حال ہے کہ اگر فرشتے نازل ہو جائیں، جیسے قوم لوط پر نازل ہوئے تھے تو وہ تباہی لاتے ہیں، اسی طرح یہ تباہی کے لیے اتارے جاتے ہیں فرشتے۔ یہ صورت ہمیں یاد دہانی کرواتی ہے کہ آخر ہر ایک نے روز محشر اٹھنا ہے اور جزا اور سزا کا بھی سامنا کرنا ہے، یعنی مشرکین سزا کے مستحق ہوں گے اور دوزخ ہی ان کا مقدر ہوگی، جبکہ اہل ایمان من چاہے آرام و سکون میں جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ الغرض یہ صورت انسان کی ذاتی اور روحانی زندگی کی کامیابی کے لیے ایک روح پھونکتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔